الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں، اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو، اور یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر اور ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ چنانچہ تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے۔ یقیناً تمہارا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ پا لی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ ملک کی تفسیر پچھلی مجلس میں مکمل ہوگی۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت اور اپنی قدرت کو بتا کر اپنی توحید کو ثابت کیا تھا کہ میری جیسی صفات والا اور میرے جیسے کمال والا کوئی نہیں ہے، اور انسانوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان ضرورتوں کا انتظام اور مینیج وجہ کر رکھا ہے۔ لہذا بندوں کا یہ فرض بنتا ہے اور میرا یہ حق ہے کہ میری ہی لوگ عبادت کریں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور ریفرنس میں اللہ نے آسمان کا حوالہ دیا اور زمین کا حوالہ دیا کہ تمہاری ضرورتیں دو جگہ سے پوری ہو رہی ہے، آسمان سے پوری ہو رہی اور زمین سے پوری ہو رہی، اور ان دونوں کو بنانے والا میں ہوں، لہذا میری عبادت نہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بتلا رہے ہیں۔ تو ایک ہو گئی توحید اور ایک ہو گئی رسالت۔ تو ہماری شریعت کے بنیادی عقیدے ویز ہے ہمارے یہاں پر، وہ تین ہیں۔ ایک ہے بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد کی لائف، اس کا عقیدہ رکھنا ہے، اور ایک ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ اور تیسرا اللہ کے رسول سچے رسول ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ بالکل اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ جتنے عقیدے ہیں سب سمٹ کر ان تین عقیدوں میں آ جاتے ہیں ہمارے شریعت۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دینے لگے، یہ جو صورت ہے نا مکہ کے زمانے کی، بالکل ایسا ٹائم جیسے آج کل ہم فیس کر رہے ہیں، اس سے بھی ٹف ٹائم ہے، بہت ڈینجر ٹائم مکہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے شروع کے دن کی آیت ہے، اور اس وقت کی صورت نازل ہوئی 52 آیتیں ہیں اس کی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو ٹینشن فری کیا گیا کہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کہتے رہے، ابھی ٹینشن میں بتائیے، صبر کیجیے، اچھے اخلاق والے ہیں، کامیابی آپ کی ہوگی، یہ بات کی۔ اور یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب کہ طاقت، پاور اور ریچ اور سورسز سب کسی اور کے ہاتھ میں، پورا ماحول اپوزٹ ہے، اور اس وقت حضور سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ وہ وحی کا پاور ہوتا ہے
جہاں انسان کو یہاں سے بھروسہ کرنا پڑتا ہے، یہاں سے سمجھ میں آتی نہیں، وہی یہ چیز عقل سے اوپر کی چیز۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جہاں 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور جو مرکز ہے مورتی پوجا کا، وہاں پر لوگوں کو یہ کہنا شروع کیا جب کہ یہ مورتی میں کچھ دم نہیں ہے، یہ تمہیں کچھ نفع بھی نہیں پہنچا سکتی اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی، ایسی بات کہنے کے لیے جگر چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو یہ پوری قوم اور پوری کمیونٹی کے آئیڈیالوجی کے خلاف بات تھی، عقیدے کے خلاف بات تھی۔ تو سب نے ایک طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے شروع کیے۔ وہ الزام الگ الگ تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، کبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے۔ تو اس صورت میں اس کا جواب دیا، دیوانے کا مطلب ہے کہ ان کی عقل کام نہیں کر رہی، لیکن کسی نے کبھی ہمت نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتے، کبھی نہیں کی۔ ایک مرتبہ تنہائی میں ابو جہل بڑا سردار تھا، بدر والے دن ایک دوسرے قریش کے سردار نے تنہائی میں اس سے پوچھا تھا، ابو جہل یہاں تیرے اور میرے سوا کوئی نہیں، سچی بات بتا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ جھوٹے؟ اس نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی قسم یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے تھے، یعنی کہتے تھے کہ پاگل آدمی ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، چند دنوں کے بعد اس کا معاملہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 4 طرح سے جواب دیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مجنون نہیں۔ پہلی بات کہی نون، یہ نون حروف مقطعات میں آتا ہے، یہ اللہ کا راز ہے، کسی عالم کو کسی کو اس کا مطلب پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کے راز ہے۔ والقلم وما یسطرون، اللہ قسم کھا رہے ہیں قلم کی اور اس کی جس کو وہ لکھ رہے ہیں۔ اب یہ قلم سے مراد کیا ہے؟ اس میں علماء کرام نے کہا کہ اس کی مراد ایک تو یہ ہے کہ ایک قلم وہ ہے جس نے تقدیریں لکھی، کیا لکھی؟ تقدیر۔ اللہ نے قلم کو کہا، وہ جیسا بھی قلم رہا ہو اللہ نے کہا کہ لکھو، تو ما کان ما یکون، جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہاں کیا کر دیا گیا، لکھ دیا گیا کہ یہ ہوگا کائنات میں سب کچھ۔ تو یہاں اس کی قسم کا کر اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو نا کہ ہمارے نبی مجنون ہے اور نبی نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ غلط بات ہے، ہم نے تقدیر میں پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ یہ ہمارے نبی ہے اور یہ جو ہے اسی طرح تمہیں دعوت دیں گے۔ دوسرا یہ کہ دنیا کے پڑھے لکھے لوگ جو قلم یوز کر رہے ہیں نا، اس کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ان پڑھے لکھوں سے جا کر پوچھو گے نا تو ان کی دل کی بات یہ ہوگی کہ یہ نبی ہے، اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی وہ بات نہیں کہہ پا رہے ہیں جو یہ نبی کہہ رہے ہیں، حالانکہ پڑھے ہوئے نہیں۔ تمہیں خود کو معلوم ہے کہ کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے، کسی کے پاس سیکھنے نہیں گئے، اس کے باوجود ان کی زبان پر وہ کلام جاری ہے کہ عرب کے بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے زبان کے جاننے والے ایک آیت ایسی لا کر پیش نہیں کر سکتے۔ یہ کیا بات ہے؟ تم خود اپنے اعتبار سے دیکھو گے، اس بات کو تمہیں قبول کرنا پڑے گا کہ انسان کے بس کی نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم جب اترنا شروع ہوا تو شروع میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا یہ ایسا کلام تو ہم بھی کہتے ہیں، اس میں بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ تم جو ہے ایک سورت لاؤ، چھوٹی سی، نہیں لا سکتے۔ اللہ نے کہا 10 آیتیں لے کر نہیں لا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور یہ جنات سب مل جاؤ، جمع ہو جاؤ، سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، بلکہ ایک اکیڈمی بنا دو تم، اور پھر تم قرآن کی ایک آیت کے برابر بھی کیا لے کر آؤ، سیمپل آیت لے کر آ جاؤ، اتنی پاور والی، تو ہم تمہیں مان جائیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے کام شروع کیا۔ ایک عربی ادیب تھا بہت بڑا، اس نے کہا میں لکھوں گا اس کا جواب۔ انہوں نے جواب لکھنا شروع کیا۔ ایک دن وہ کسی گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، ایک بچی تلاوت کر رہی تھی، تو اس میں آیت تھی وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ اسے جب یہ آیت سنی نا تو وہاں سے بھاگا گھبرا کر، کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے اور میں اتنا بڑا کلام نہیں لا سکتا۔ ابھی میں ماضی قریب ایک بات بیچ میں کہتا ہوں،
کوئی چیز ہوتی ہے نا، جیسے یہ اس میں ہم کو آپ کو کچھ سمجھنی پڑے گی کہ کتنا پاورفل کلام ہے، جو جانتا ہے اس کو پتہ نہیں. ہر ایک آدمی کا ایک فن ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے جیسے میوزیم وغیرہ میں گھومنے جاتے ہیں تو بہت ساری ڈیزائن بنی رہتی ہے. وہ ڈیزائن عام آدمی دیکھنے جائے گا تو یوں دیکھ لے گا یہ تو کچھ نہیں، یہ تو کچھ نہیں، کیا آگے نکل جائے گا. لیکن جو ڈیزائنر ہے اس کو پتہ ہے کہ اس میں کون سا مائنڈ یوز ہوا ہے، اس کو پتہ ہے. جیسے قرآن کو لہجے سے لوگ پڑھتے ہیں، ہم لوگ آپ لوگ ایک مجمع ہے اور ایک سنگر کا مجمع ہو. سنگر کو جو مزہ آئے گا نا قرآن سننے میں، وہ ہم کو آنے والا، اس کو پتہ ہے کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ہم کو کچھ مزہ آنے والا نہیں. اس لیے جو بڑے بڑے قرآن پڑھتے ہیں تو جو باقاعدہ قاری ہوتے ہیں ان کا مزہ الگ ہوتا ہے. ہم مولویوں کو ہوا نہیں لگتی، سیدھی بات ہے. ہم لوگ ایسے سن رہے ہوتے ہیں، وہ قاری جھوم میں آ جاتا ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا فن ہے، اس کو پتہ لگ رہا ہے کہ بندہ کہاں پہنچ رہا ہے. یہ بات ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی تھے، سنگر تھے، ایمان لے آئے. کہا تم ایمان کیسے لے آئے؟ تو کہا میں ایک جلسے میں شریک ہوا تھا، تو وہاں ایک بچہ قرآن پڑھنے لگا تو میں بیچ میں کھڑا ہو گیا. تو لوگوں نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ. تو وہ بہت بڑا سنگر تھا، یورپ ملک کا. تو پھر بٹھا دیا اس کو، پھر اس سے نہیں رہا گیا، بیچ میں پھر کھڑا ہو گیا. اب بیٹھ جا بھائی، کیوں پریشان ہے؟ اس سے رائے نہیں جاتا تھا. تو لوگوں نے کہا بھائی ہمارے اسلام میں قرآن کی تلاوت کو پرسکون بیٹھتا ہے، تو بیٹھ، تیرا جو مسئلہ ہو بعد میں کہنا. بہرحال تلاوت ہوگی. تو اس نے کہا کہ یہ جو سانگس گا رہا تھا یہ بچہ، یہ کہاں سیکھا اس نے؟ تو کہا کیوں؟ تو کہا کہ ابھی ہماری جو سنگنگ کی دنیا ہے وہ یہاں پہنچی نہیں، بہت اوپر کا جا رہا ہے. تو مجھے بہت بولے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ایسا پڑھ لیتے ہیں قرآن، کیا بات کرتے ہو؟ تو پھر وہ جو ہے وہاں کے بہت بڑے داعی تھے، ان کے پاس گئے. اسے کہا کہ میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں یہ کیا ہے. میں کہا یہ ہمارے یہاں فطری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی وہ رکھی ہے کہ ہر بچہ اس طرح پڑھ سکتا ہے ہمارے یہاں. تو اس کی بنیاد پر کہ وہ اس فن کو جانتا تھا، اس نے کہا کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ایسی سیٹنگ کوئی نہیں لا سکتا. وہ ایمان لے آئے. ایک دن ایک قاری صاحب کے پاس قرآن سیکھ رہا تھا، سورہ نصر سکھا رہے تھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو قاری صاحب نے وقف کیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا پر، یہاں وقف کیا. تو اس نے کہا قاری صاحب کچھ غلط ہے. قاری صاحب پریشان ہو گئے، بھائی میں نے مکتب پڑھاتے ہوئے اتنے سال گزر گئی، کیا غلط ہے؟ بولے یہاں کچھ غلط ہے. بولے بہت پریشان ہو. ان مولانا کے پاس لے کر گیا قاری صاحب. مولانا کہا بھائی سب ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے تیرا؟ بولے نہیں یہاں کچھ غلطی ہے. بولے تو کیسے کہہ رہا ہے؟ بولے ہمارا جو سنگنگ کا فن ہے اس کے اعتبار سے یہاں کچھ سیٹنگ نہیں ہو رہی ہے. بولے تو انہوں نے کہا بھائی میں پھر سے پڑھتا ہوں کر کے اللہ کا کرنا کہ انہوں نے افواجن کے بجائے افواجن فسبح پر وقف کیا. دوسرے کہا اب کریکٹ ہوا. اور عربی کے رولز کے اعتبار سے وہی وقف کرنا چاہیے. بے شک بات عاقب مال وصل کی، تو وہی وقف کرنا چاہیے. تو اس وقت اس نے کہا اب سیٹنگ ٹھیک ہے. تو یہ بات ہے. تو میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب جو کہ کس سے سنا ہوا نا تو ہم کو ایسا لگے گا ہم اتنے سال سے سن رہے ہیں، ہم کو تو کچھ پتہ نہیں لگا. تو کچھ پتہ لگنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کو اس فن کی مہارت نہیں. تو وہ آدمی بھاگا بری طرح. اس نے کہا کہ یہ انسان کے بس کا کلام نہیں ہو جائے گی. ابھی ماضی قریب کا قصہ سناؤں. مصر میں یہ عربی لینگویج کے جو بڑے ٹاپ لیول کے ہوتے ہیں نا ادیب، ہائی پاور، وہ سب جمع ہوئے تھے. تو اس میں ہمارے ایک مسلم ادیب بھی تھے اور 2 انگریز ادیب تھے جو خاص اسپیشلسٹ تھے عربی لینگویج کے. تو ایک کانفرنس کی اوپری ہو گئی، تو پھر بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے، چائے وائے پی رہے تھے. تو اس میں وہ انگریز تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسا کوئی کلام نہیں لا سکتا، تو بولے صرف یہ ایک ایسی چلی ہوئی بات ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے. تو وہ مسلمان بھی بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پریکٹیکلی سمجھیں گے، ڈائریکٹ نہیں سمجھیں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بولے ایک کام کرتے ہیں اپنے. تو انہوں نے قرآن کریم میں ایک بات جہنم کے عذاب کے بارے میں کہی، اس کا انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے جملہ لکھا اور 3 پیج لیے، 2 ان کو دیے، ایک کو ایک خود لیے، اور کہا کہ یہ جو سینٹینس ہے، جملہ ہے، اس کو آپ عربی میں جو ہے ٹرانسلیٹ کیجیے. آپ جتنا بھی ہائی پاور کا جملہ بنا سکتے ہیں بنائیے، میں بھی بناتا ہوں. پھر اپنے قرآن سے میچ کریں گے کہ قرآن نے اس کو کس طرح کہا ہے. تو کہا ٹھیک ہے. تو وہ ایک طرف بیٹھ گئے، انہوں نے لکھنا شروع کیا، انہوں نے سینٹینس بنانا شروع کیا، انہوں نے بنانا شروع کیا. اب جو زبان پر قادر ہوتے ہیں نا، وہ ایک بات کو 10 طرح کہہ سکتے ہیں، ان کا کمال ہوتا ہے. انہوں نے 30 جملے بنائے، 30 جملے بنائے انہوں نے. اور 30 جملے بنا کر پھر انہوں نے کہا چلو ہم اپنے قرآن سے میچ کر لیں. تو کہا کر لیتے ہیں. کہا کہ یہ سینٹینس ہے، آپ نے 30 جملے میں یہ کہا اور قرآن نے ایک لفظ میں، ایک جملے میں قرآن نے وہ بات کہی جو انہوں نے پھیلا کر 30 جملوں میں کہی تھی.
وہ فوراً اپنی چیئر سے کھڑے ہو گئے، کہا کہ نہیں اس جیسا نہیں لا سکتا۔ تو یہ بات ہوتی ہے جو فن والے وہ سمجھیں گے۔ تو حضور کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں وما یسترون، کہ جو پڑھے لکھے لوگ لکھ رہے ہیں نا ان کا لیول دیکھ لو، اس امی نبی امی کا لیول دیکھ لو، بہت ہائی جا رہا ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ انسانی کا پیدا کیا ہوا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، بہت پاورفل کلام ہے، ہر کوئی اس کو جان لے گا۔ وہ رات یاد کرو جب جنات گھومنے آئے تھے ڈھونڈنے کے لیے کہ کائنات میں ایسا ہوا کیا ہے کہ ہم کو اب آسمان میں نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ وہ جب گزرنے لگے، حضور تقریباً طائف سے واپس آ رہے تھے، نخلا کے مقام پر رک کر رات کو تلاوت کر رہے تھے، وہیں وہ جنات کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کان لگاؤ، خاموش رہو، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ انہوں نے سنتے ہی کہہ دیا کہ یہی وہ کلام ہے جس کی وجہ سے کائنات کا سسٹم بدلا گیا۔ فوراً پہچان گئی کہ اللہ کا کلام ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ انہوں نے کہا ہم نے عجیب و غریب کلام سنا جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہم تو اپنے رب کے ساتھ اب کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھی جا کر کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یہ ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کر لو، اس لیے کہ وہ وہی کلام ہے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ پر نازل ہوا، یہ اسی کی تصدیق کرنے والا کلام۔ تو اللہ یہاں قسم کھا کر کہہ رہے ہیں وما یسترون، یہ پڑھے لکھے جو کچھ لکھ رہے ہیں نا ان کو میش کر لو ہمارے نبی کے ساتھ، تو ان کا لیول وہاں پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی ہماری طرف سے کلام سنا رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں سنا رہے، اس لیے کہ وہ تو تمہاری طرح انسان ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، حضور سے کہلوایا گیا قرآن میں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، بس اتنا فرق ہے کہ اللہ مجھ پر وہی بھیجتا ہے، اس لیے میں نبی ہوں۔ یہ بات ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات وما یسترون میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہیں۔ اس کی بڑی دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اتنے لوگ لکھیں گے کہ ان کی لائف ہسٹری پر جو کتابیں لکھی گئی نا وہ خود دلیل ہوگی کہ آدمی پاگل نہیں ہے۔ کسی پاگل کے بارے میں کوئی دنیا کتاب لکھتی ہے؟ یہ لکھتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلمانوں کو چھوڑیے کافروں نے کتابیں لکھی، کافروں میں اور غیر مسلموں میں بڑے بڑے شاعر ہوئے ہیں جنہوں نے پوری بڑی بڑی شاعری حضور پر کی۔ کوئی تو بات ہوگی، ابھی ماضی قریب کی بات ہے، The 100 ایک کتاب جو ہے یورپ سے چھپی، دنیا کی 100 بڑی عظیم عبقری شخصیات جنہوں نے دنیا میں بہت بڑا جو ہے انقلاب برپا کیا، اور جو لکھنے والا تھا وہ لکھنے کے میدان میں بھی ایکسپرٹ تھا، ساتھ میں سائنٹسٹ تھا۔ اس نے سب سے پہلے نمبر پر کس کو رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا۔ کتاب چھپ کر آئی، یورپ سے چھپی، عیسائی ملک سے، اور لکھنے والا عیسائی، تو لوگوں نے بہت مخالفت کی، کہا کہ تم نے حضرت عیسیٰ کو نہیں رکھا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ تو اس نے یہ کہا، دوسرے ایڈیشن میں اس نے جواب دیا، اس نے ایسا کہا کہ دیکھو میں نے کوئی عقیدت کی وجہ سے کتاب نہیں لکھی ہے، میرے رولز تھے، میں نے چھانٹ پٹک کر، میری تحقیق کی بنیاد یہ تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ پربھاؤ ڈالا ہے لوگوں کے سماج پر، ان کی عادتیں بدلنے پر، ان کو سیدھا راستہ دکھانے، تو بولے میری تحقیق کے مطابق، میری ریسرچ کے مطابق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ایسا آدمی آیا ہی نہیں، اس لیے میری دل کی امانت داری کی بات تھی کہ میں پہلے نمبر پر کروں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے وما یسترون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ لکھ رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں، کسی پاگل کی کوئی سوالیں لکھتا نہیں ہے، اور کوئی پاگل کسی قوم کی تقدیر کو بدلتا نہیں ہے، یہ بات ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب کی نعمت اور فضل کی وجہ سے پاگل نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس پر اللہ کا فضل ہو وہ آدمی کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ یہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم پاگل نہیں ہو، تو یہ تو ہمارے نبی ہیں اور ان پر ہم نے خاص فضل فرمایا ہے، تو یہ کیسے پاگل ہوں گے؟ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں آپ کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا ثواب ہے، اس میں گارنٹی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کا دین ہمیشہ باقی رہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے آپ کے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے، اب اس کے بعد کوئی دین اللہ تعالیٰ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ،
اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اور دھرم لے کر، کوئی بھی آئیڈیالوجی لے کر کوئی اللہ کے یہاں جائے گا وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اب یہ جواب کس طرح ہے کہ پاگل نہیں؟ یہ اس طرح ہے کہ کسی پاگل کی تحریک لمبی چلتی نہیں ہے، اور یہ قیامت تک چلنے والی تحریک ہے، یہ کسی پاگل کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ اسی کی ہو سکتی ہے جس کے ساتھ اللہ کا ساتھ ہے۔ یہ جواب ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، پھر آگے کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ آپ کو پاگل کہتے ہیں؟ حالانکہ آپ کو اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہے، مطلب یہ کہ آپ کے اخلاق اتنے اونچے ہیں کہ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا ہے۔ کوئی پاگل ہوتا ہے اس کے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، پاس میں چلا جائے جھوٹا پڑے گا، لات پڑے گی آدمی کو پتہ نہیں رہتی ہے، گالی دے گا پاس میں بٹھا کر بات کرے گا یہ بھی پتہ نہیں رہتا ہے۔ اور حضور سے کہا جا رہا ہے آپ تو بہت بڑے اخلاق والے، اور آپ کے اخلاق تو ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی میں کافر جو ہے اپنی امانت حضور کے پاس رکھتے تھے، ان کو پورا بھروسہ تھا کہ یہ آدمی کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا۔ صادق الامین کہتے تھے کہ یہ آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ آدمی رتی برابر کسی چیز میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں یہ جب ایسا کہنے لگے نا تم تو شاعر ہو، تم تو ایسے ہو، تم تو جادوگر ہو اور تم تو پاگل ہو، تو حضور کے ذریعے قرآن میں یہ بات کہلوائی گئی کہ آپ ان سے کہیے وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ، کہ نبی بننے سے پہلے بھی میں ایک لمبا زمانہ تم نے جیا ہوں اور تم نے میری لائف دیکھی ہے، میں کوئی باہر سے آیا ہوا آدمی نہیں ہوں، میں تمہارے بیچ میں پلا بڑا ایک نوجوان ہوں، تمہارے بیچ میں پلا بڑا اور شادی شدہ ایک نوجوان ہوں، تم نے میرے معاملات میں کبھی گڑبڑ نہیں دیکھی، میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو ستایا نہیں، بلکہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضور کو نبی بنایا گیا اور حضور گھبرائے گھر پر آئے، چینجنگ ہوئی نا لائف میں، پہلی مرتبہ فرشتے کو دیکھا، قرآن کریم نازل ہوا تو آئے زمبلونی مجھے چادر اوڑھائی۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے اس وقت جو تسلی دی نا، بیوی سے زیادہ کوئی رازدار ہوگا؟ بیوی سے زیادہ شوہر کو کوئی جانتا ہے؟ اس وقت کی تسلی کے جو الفاظ تھے وہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کردار تھا نا، اس کردار کو حضرت خدیجہ نے بیان کیا۔ واللہ لا یخزیک اللہ، قسم کھا کر کہا تھا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اللہ تمہیں کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلب وتکسب المعدوم وتعین علی مصائب الحق، کہہ رہے کہ تمہیں اللہ کا سزائے کرے گا، تم غریبوں کی مدد کرتے ہو، تم رشتہ داریاں نبھاتے ہو، تم وہ آدمی جو کما نہیں سکتا اس کے لیے کما کر اس کی مدد کرتے ہو، آپ کو اللہ ذلیل کر دے گا اور ناکام کر دے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے نبی بننے سے پہلے، اور بیائی ہی یہی اخلاق تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں مکہ سے باہر، لوگوں نے پریشان کر دیا کہ قرآن نہیں پڑھنے دیں گے، نماز نہیں پڑھنے دیں گے، جیسے آج کل اس طرح کی۔ تو حضرت ابوبکر جا رہے ہیں، مکہ کا سردار وہاں سے سامنے ہے، اس نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا آپ جیسا شریف آدمی مکہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس نے وہی الفاظ دہرائے جو حضرت خدیجہ نے حضور کے لیے گنوائے تھے، انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جو کما نہیں سکتے ان کو آپ روزی روٹی پہنچاتے ہیں، آپ کیسے جائیں گے مکہ سے؟ میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، آپ کی کون نکالتا ہے آپ کو مکہ سے؟ واپس لے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم پاگل کہتے ہو، پاگل کیسے اخلاق ہوتے نہیں ہے، ہمارے نبی کے اخلاق بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، پھر تم خود بیٹھ کر سوچ لو کہ یہ پاگل ہے یا نہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ لوگ بہت کنفیوز تھے، یہ حضور کی دعوت کے پاور کو روک نہیں پا رہے تھے، اس لیے بہت زیادہ کنفیوژن میں الٹ سلٹ جو بھی بات منہ سے نکلتی تھی وہ نکال کر کسی بھی طرح اس کو کیا کرنا چاہ رہے تھے، روکنا چاہ رہے تھے۔ اور بھی بہت کچھ حضور کے اخلاق ہے۔ چلاؤں آپ کی خوشی ہو تو چلاؤں جی، انشاءاللہ آئندہ سنیں گے، شوق بھی باقی رہے گا اور نئے نشاط کے ساتھ مزہ بھی آئے گا۔ تو 4 جواب دیے اللہ تعالیٰ نے، کتنے؟ پہلی بات تو یہ کہی کہ حضور قیامت سے تقدیر میں پہلے سے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے نبی بنے گے۔ دوسری بات یہ کہی کہ ہم نے ان پر فضل فرما رکھا ہے، اس لیے کبھی پاگل نہیں ہو سکتے۔ تیسرا ہے کہ آپ کا دین قیامت تک باقی رہے گا، تو کسی پاگل کی تحریک قیامت تک باقی نہیں رہتی۔ یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، پاگل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اونچے ہیں،
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہوتے، اس لیے کہ پاگل کے اخلاق کبھی اچھے نہیں تو انشاءاللہ